میں آج شام آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی میں سے چرواہوں کے کردار پر بات کروں گا۔ میرے ساتھ کھولیے لوکا کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 12 اور پھر آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 18۔ لوکا 2 8 تا 12 اور پھر 15 تا 18۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آیت 15 سے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ آمین۔ چرواہوں کا کردار، کرسمس بڑا دن اور چرواہوں کا کردار، اس تعلق سے دو بنیادی باتیں آج کے پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیوں خدا نے یہ فیصلہ کیا لوکا کی انجیل کے مطابق کہ یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر، بشارت، خوشخبری سب سے پہلے چرواہوں کو، گڈریوں کو، چوپانوں کو، شیپھرڈز کو دی جائے۔ پہلی صدی کے اسرائیل میں چرواہے غریب، پسماندہ اور معاشرے کا حقیر سمجھا جانے والا جو طبقہ ہوتا تھا اس سے تعلق رکھتے تھے۔
اپنے کام کی وجہ سے جسمانی طور پر کئی بار وہ بدبودار بھی ہوتے، جانوروں کا خیال رکھنے، انہیں اٹھانے، انہیں چارہ ڈالنے کی وجہ سے وہ شرعی طور پر ناپاک بھی مذہبی لیڈروں کی طرف سے سمجھے جاتے۔ ان کا پیشہ اور روزگار بہت بڑی آمدنی کا وسیلہ نہیں ہوتا تھا، سو مذہبی اعتبار سے ناپاک سمجھے جانے والے، مالی اعتبار سے غریب جانے جانے والے، معاشرتی اعتبار سے حقیر سمجھے جانے والے، اور قانونی اعتبار سے عدالت میں گواہی دینے کا حق نہ رکھنے والے چرواہوں کو پہلی صدی میں عدالت میں گواہی دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن غور کیجئے، وہ لوگ جنہیں دنیا کی عدالت گواہی دینے کے لائق نہیں سمجھتی، انہیں کائنات کی عظیم ترین اور مقدس ترین ہستی کی پیدائش کے سب سے پہلے گواہ مقرر کر دیا گیا۔ سو چرواہوں کے لیے فرشتوں کی طرف سے یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری اس بات کا اظہار ہے کہ خدا کمزور سمجھے جانے والوں کو، غریب جانے جانے والوں کو، حقیر، ناپاک اور دنیا کی نظر میں کم تر سمجھے جانے والوں کو بھلاتا نہیں ہے، بلکہ انہیں یاد کرتا ہے، انہیں چنتا ہے اور انہیں اپنی گواہی کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو آج مہر ٹاؤن کے بھائیوں اور بہنوں، اس علاقے کی آبادی کی اکثریت بھی ان چرواہوں کی مانند معاشی طور پر غریب اور اکثریتی آبادی کی نظر میں حقیر ہے، لیکن دنیا آپ کو جس نظر سے بھی دیکھے اس کی کوئی اہمیت نہیں جب کائنات کا خالق خدا آپ کو قدر، محبت، چاہت اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یہی کرسمس کا پیغام ہے کہ خدا نے اپنی محبت میں، اپنے فضل میں، اپنی الفت میں اور اپنی رحمت میں کھوئے ہوئے انسان کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں پاک روح کی قدرت سے مجسم کر کے بھیجا، اور اس کی پیدائش کے پہلے مبشر، پہلے گواہ ان لوگوں کو مقرر کیا گیا جنہیں پہلی صدی کی یہودی عدالت گواہی دینے کا حق ہی نہ دیتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کرسمس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بڑا دن غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے،
नादारों के लिए, रद्द किए हुओं के लिए, हकीर समझे जाने वालों के लिए ये पैगाम है कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता और तुम्हें कबूल करता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे कि क्यों चरवाहों को सबसे पहले यीशु की आमद की, उसकी पैदाइश की खबर दी गई, वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की कौम, इस्राएली कौम की तारीख में कई चरवाहे हो गुजरे जिन्हें खुदा ने अपने लोगों के लिए खास खिदमत और खास किरदार निभाने के लिए चुना। याकूब, यूसुफ, मूसा और आमूस पुराने अहदनामे के वो चरवाहे हैं जिन्हें तारीख के मुख्तलिफ अदवार में खुदा ने खास और बड़े काम के लिए कौम इस्राएल में से चुना। और अहद कदीम यानी पुराने अहदनामे का सबसे मशहूर चरवाहा दाऊद बादशाह था। जब वो एक लड़का ही था तो वो पहला शमूएल 16वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक भेड़ें चराता था। जब खुदा ने उसे कौम इस्राएल का बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया तो दूसरा शमूएल 5वें बाब की 2री आयत के मुताबिक लिखा है कि खुदा ने उसे इस्राएल के 12 कबीलों पर चौपान यानी चरवाहा मुकर्रर किया। और इसी सबब से चरवाहे की अलामत, चरवाहे का निशान, चरवाहे का इस्तारा मुस्तकबिल में दाऊद की नस्ल से आने वाले मसीहा यानी नजात देने वाले बादशाह के लिए इस्तेमाल होने लगा कि जो नजात दहिंदा, जो बादशाह इस दुनिया में आएगा वो खुदा की तरफ से कौम इस्राएल और तमाम दुनिया का चौपान यानी चरवाहा होगा। और फिर हिजकिय्येल की किताब में जब खुदा वादा करता है कि वो अपने लोगों के साथ एक नया अहद बांधेगा तो वहां जिक्र है कि उस नए अहद में दाऊद के खानदान से, उसकी नस्ल से एक चरवाहा बर्पा होगा। और वो चरवाहा लिखा है, खुदा फरमाता है वो चौपान मेरा खादिम दाऊद होगा। वो कौम इस्राएल को खिलाएगा, उन्हें मुहैया करेगा और उनके लिए मेरी तरफ से चरवाहा होगा। सो इस ओल्ड टेस्टामेंट बैकग्राउंड की रोशनी में, पुराने अहदनामे के इस पस मंजर की रोशनी में हमें समझ आती है कि क्यों बैतलहम के चरवाहों को यह खबर दी गई कि दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। उन्हें यह बताया जा रहा है कि हिजकिय्येल 34:23, दूसरा शमूएल 5:2 और पुराने अहदनामे में चरवाहों की कहानी और किरदारों की जो दास्तान है, ए बैतलहम के चरवाहो
آج اس کا نقطہ عروج آ چکا ہے، کیونکہ اب سردار چرواہا، سردار گلہ بان، ایک نیا داؤد، ابن داؤد، خدا کا ممسوب بادشاہ، جو قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قوموں کا چوپان یعنی چرواہا ہوگا، وہ آسمان سے زمین پر بیت لحم میں چرنی میں اتر آیا ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ وہ منجی ہے، وہ خداوند ہے، وہ مسیح ہے، اور وہ اسرائیل کی بھیڑوں اور دنیا کی تمام کھوئی ہوئی بھیڑوں کی گلہ بانی کرے گا۔ اس دور کے بادشاہ اپنی قوموں کے لیے چرواہے کہلاتے تھے، لیکن یہ چرواہا، بیت لحم میں پیدا ہونے والا بچہ یسوع مسیح اس دور سے مختلف ہے کہ اس دور کے چرواہے بادشاہ اپنی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے جنگیں لڑتے اور دوسرے انسانوں کی گردنیں کاٹتے، ان کی جانیں لیتے اور ان کا خون بہاتے۔ لیکن یسوع مسیح بادشاہ چرواہے نے فرمایا یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب میں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ کرسمس پر پیدا ہونے والا یہ سردار گلہ بان، یہ سردار چرواہا یسوع مسیح ناصری، خداوند نجات دہندہ، دنیا کے چرواہے بادشاہوں سے اس دور سے مختلف اور منفرد تھا، اور ہے کہ دوسرے بادشاہ جانیں لیتے، دوسروں کا خون بہاتے، لیکن اس نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنا خون بہا دیا۔ سو کیا اس کرسمس سیزن میں، بڑے دن کہ ان دنوں میں یسوع چرواہا، چوپان، آپ کی زندگی کا چوپان اور چرواہا بھی ہے یا نہیں؟ کیا آپ نے خود کو اس کی چوپانی، نگہبانی اور گلہ بانی میں دیا ہے یا نہیں؟ خود کو اس کے سپرد کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو میری بہن، میرے بھائی، آپ کے لیے آج موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خود کو سردار چرواہے اور گلہ بان یسوع کی سپردگی میں دے دیں۔ اور اگر آپ پہلے سے خداوند یسوع کی بھیڑ ہوتے ہوئے اس اچھے چرواہے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو آئیں اس کرسمس پر عہد کریں کہ میں اور زیادہ وفاداری سے، اور زیادہ جانثاری سے، اور زیادہ کمٹمنٹ سے اس کے پیچھے چلوں گا اور اس کی پیروی کروں گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ میری کرسمس۔